الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين اللهم قم لوليك الحجة الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا مزيدا وعنا حتى تصله أرزق ضوءا وتمته في عتمنا اللهم صل على محمد وعلى محمد وعجل فرجه الشريف. درود پڑھیے بابا. ماشاء اللہ لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ الذی نور قلوبنا بولایت آل محمد والصلاة والسلام على شفیع قلوبنا وطبیب قلوبنا ابو القاسم محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم وغاصب حقوقہم ومنکر فضائلہم اجمعین. اما بعد فقد قال اللہ سبحانہ وتعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید وهو اصدق الصادقین وقولہ الحق. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم. درود پڑھیے بآواز. میرے انتہائی قابل احترام سامعین، میں نے کل بھی یہ بات عرض کی تھی کہ اللہ رب العزت اپنے بندوں سے سوال کر رہا ہے کہ اے انسان، کون سی چیز ہے جو تجھے اپنے کریم رب سے دور لے گئی. یہ تو خلاصہ یوں محسوس ہو رہا ہے جیسے اللہ اپنی مخلوق کو اپنے قریب کرنے کے لیے سوال کر رہا ہے اس انسان سے جو انسان اتنا بے بس ہے کہ وہ اپنا سانس بھی اپنی مرضی سے نہیں لے سکتا. اور اللہ رب العزت اسے متوجہ کر رہا ہے، جھنجھوڑ رہا ہے کہ اے انسان، تو بتا تو صحیح نا کون سی چیز ہے جو تجھے تیرے کریم رب سے دور لے گئی. کیوں اللہ نے کیا کیا کرم کیا انسان پہ. سب سے بڑا کرم اس کا یہ ہے کہ اس اللہ نے ہمیں انسان بنایا. اگر وہ اللہ ہمیں انسان نہ بناتا تو ہم اس کا کچھ بگاڑ نہیں سکتے تھے. یہ اللہ کا بہت بڑا احسان ہے، اس نے ہمیں انسان بنایا اور تمام مخلوقات میں سے ہمیں یہ شرف عطا کیا کہ اس نے ہمیں انسان کو بنا کے اشرف المخلوقات کا لقب عطا کیا کہ ساری مخلوقات میں سے عظیم ترین مخلوق جو ہے وہ انسان ہے. اور پھر ہماری ہدایت کے لیے اللہ نے ایک سلسلہ ہدایت شروع کیا. جناب آدم علیہ السلام سے لے کے جناب خاتم تک 1,24,000 نبیوں کو فقط انسان کی ہدایت کے لیے
اس زمین پہ بھیجا۔ یعنی کتنی ذمہ دار مخلوق قرار دیا ہے انسان کو، کتنی اہمیت کا حامل بنایا ہے انسان کو کہ اس کی تربیت کے لیے، اس کی ہدایت کے لیے اللہ نے 1,24,000 نبیوں کو بھیجا کہ جاؤ جا کے میرے بندے کو ہدایت کرو، میرے بندے کی تربیت کرو، میرے بندے کو میرے راستے پہ چلنے کے سلیقے سکھاؤ تاکہ وہ میرے قریب ہو جائے۔ یہی مقصد ہے۔ اللہ نے یہاں پہ بھی اکتفا نہیں کیا، 1,24,000 انبیاء کے بعد پھر اللہ نے سلسلہ ہدایت کو روکا نہیں، بلکہ معصوم اماموں کی ذمہ داری لگائی، علی علیہ السلام سے لے کے امام زمانہ جل اللہ فارغ الشریف تک کہ میرے بندوں کو جہنم سے بچاؤ اور میرے قریب تر کرنے کی اسے تربیت دو، یہ میرے اللہ کے قریب رہے۔ وہاں پر بھی آ کے پھر بھی اللہ نے ہدایت کا سلسلہ روکا نہیں، بلکہ انبیاء کے بعد، ائمہ اطہار کے بعد پھر یہ ذمہ داری اللہ نے علماء کو دی، ولی کتب ابدال قلندروں کو بھیجا کہ میرے بندے کو میرے قریب کرو۔ یعنی سلسلہ ہدایت کے حوالے سے اللہ کا کرم دیکھیے کہ اللہ نے پہلا انسان بنایا، کون سا؟ جناب آدم علیہ السلام، پہلا بشر، اور اس کو اللہ نے نبی بنایا۔ کبھی غور کیا تم نے کہ پہلا ہی بندہ، پہلا بشر، پہلا آدمی اللہ نے بھیجا دنیا میں اور اس کو نبی بنا کے بھیجا۔ کیوں؟ اس لیے کہ میرا بندہ کل قیامت کے دن یہ نہ کہہ سکے کہ پروردگارہ جب میں پہنچا تھا ایک لحظے کے لیے ہادی موجود نہیں تھا، مجھے بتانے والا کوئی نہیں تھا۔ اللہ نے سب سے پہلے انسان کو نبی بنا کے، ہادی بنا کے انسان کی ہدایت کا ایسا انتظام کیا کہ کوئی بندہ بشر ایک لمحے کے لیے بھی بغیر ہادی کے نہ رہے۔ اور پھر اس اللہ نے ہدایت کا سلسلہ جاری رکھتے ہوئے ہادی کو بھیجنے کے لیے، اگر آپ تاریخ کا مطالعہ کریں، علماء سے پوچھیں تو آپ کو پتہ چل جائے گا کہ جناب موسیٰ علیہ السلام کو جب اللہ نے بطور ہادی بھیجنا تھا تو کتنی زیادہ مشکلات اور رکاوٹیں پیش کی گئیں۔ فرعون کے حواری جو تھے انہوں نے بتایا اسے کہ بنی اسرائیل کے قبیلے سے ایک بچہ پیدا ہوگا جو تیری خدائی کا انکار کرے گا، تیرا تخت جو ہے یہ تخت حکومت یہ الٹ دے گا۔ اس نے سوچا کہ میں کیوں نہ ایسا اہتمام کروں، ایسا انتظام کروں کہ وہ بچہ دنیا میں آ ہی نہ سکے۔ اس نے یہ طریقہ اختیار کیا کہ بنی اسرائیل کے جو بیٹے پیدا ہوتے تھے ان کو وہ ذبح کر دیتا تھا، قتل کر دیتا تھا۔ اس نے دائیاں مقرر کی، جہاں سے اسے اطلاع ملتی تھی وہ بیٹوں کو قتل کر دیتا تھا۔ بنی اسرائیل کی بچیاں جو تھیں وہ زندہ رہتی تھیں۔ کچھ عرصے کے بعد اس کے حواریوں نے کہا اگر تو اسی طرح بنی اسرائیل کے بچے قتل کرتا رہا تو ہمارا کام کاج کون کرے گا؟ فرعونی جو تھے انہوں نے کہا کہ ہم بڑے بڑے زمیندار اور یہ وہ، ہمارا یہ کام کاج کون کرے گا؟ تو جو بنی اسرائیل کے بچے قتل کر رہا ہے۔ پھر تجویز ہوئی کہ 1 سال کے بچوں کو زندہ رکھا جائے اور 1 سال کے بچوں کو قتل کر دیا جائے۔ تاریخ بتاتی ہے کہ جس سال کے بچوں کو قتل ہونا تھا اس سال میں جناب موسیٰ کو اللہ نے پیدا کیا۔ اگر ہم سوال کریں کہ پروردگارا جب ایک سہولت مل چکی تھی، 1 سال کے بچوں نے زندہ رہنا ہے
1 سال کے بچوں نے قتل ہونا ہے، تو اس سال میں اپنے نبی کو، ہادی کو اس سال میں پیدا کر دیتا جس سال کے بچوں کو زندہ رہنا تھا، تو شاید جواب یہ ملے کہ اے ناقص علم اور ناقص عقل رکھنے والی مخلوق، اگر میں موسیٰ کو اس سال میں پیدا کرتا جس سال کے بچوں کو زندہ رہنا تھا، تو آج کے دور کا انسان کہہ سکتا تھا کہ موسیٰ بچ اسی لیے گیا ہے کہ پیدا اس سال ہوا جس سال کے بچوں کو زندہ رہنا تھا۔ اللہ نے اس سال میں پیدا کر کے جناب موسیٰ کو جس سال کے بچوں نے قتل ہونا تھا، قیامت تک آنے والی انسانیت کو بتایا کہ یاد رکھو، جس کو میں اللہ بھیجنا چاہوں اس کا راستہ کوئی نہیں روک سکتا، اور جس کو میں واپس اپنے پاس بلانا چاہوں اس کو کوئی بچا نہیں سکتا۔ تو اللہ نے اس سال میں جناب موسیٰ علیہ السلام کو پیدا کیا جس سال کے بچوں کو قتل ہونا تھا۔ بات یہ آپ تک پہنچانا تھی کہ تاریخ کہتے ہیں 70,000 بچے قتل کیے گئے، اس کے بعد جناب موسیٰ اس دنیا میں تشریف لائے۔ اللہ نے اپنے 70,000 بندوں کا قتل برداشت کیا، لیکن ہادی کو بھیجا، بندوں کو یہ احساس دلانے کے لیے کہ تمہاری ہدایت کے لیے میں اللہ جو ہوں، میں نے اپنے اتنے بندے قتل کروائے، لیکن پھر بھی تمہاری ہدایت کا بندوبست میں نے کیا ہے۔ تمہیں بھی سوچنا ہوگا کہ میں کتنا ذمہ دار مخلوق ہے انسان، جس کے لیے اللہ نے ہدایت کا اتنا اہتمام فرمایا ہے۔ جناب موسیٰ علیہ السلام جب اس دنیا میں آنا تھا تو کیفیت کیا تھی؟ اس نے مقرر کی ہوئی تھی دائیاں کہ اطلاع دے کس گھر میں بچہ پیدا ہوا ہے۔ تاریخ کہتی ہے کہ جو ہی جناب موسیٰ علیہ السلام اس دنیا میں تشریف لائے، ادھر وہ ٹیم بھی پہنچ گئی تلاشی لینے والی۔ جب دروازے پہ دستک ہوئی، پتہ چلا، تو مادر موسیٰ نے کیا کیا، جلدی جلدی ایک سفید کپڑے کے پارچے میں لپیٹ کے، جناب موسیٰ کی بہن کا نام تھا کلثوم، اسے دیا کلثوم جلدی سے اسے چھپا دو۔ بہن نے کیا کیا، گھر میں تندور تھا، اس تندور میں جا کے رکھ دیا۔ اب ادھر ٹیم داخل ہو گئی، وہ تلاشی لے رہے کہ بچے کو تلاش کریں۔ ادھر ایک ہمسائی آئی، اس نے روٹیاں پکانی تھی، اس نے تندور میں لکڑیاں رکھیں، آگ جلا دی۔ اب ماں دیکھ رہی ہے، بہن دیکھ رہی ہے، موسیٰ تندور میں ہے، نہ ہمسائی کو روک سکتے ہیں، وہ ٹیم جو ہے وہ تلاشی لے رہی ہے۔ طریقہ یہ ہے کہ اس ہمسائی نے تندور کو روشن کیا، جلایا، روٹیاں پکائی، روٹیاں پکا کے وہ چلی گئی۔ ادھر وہ ٹیم جو تھی وہ بھی تلاشی لے کے چلے گئے۔ بے چین بہن دوڑتی ہوئی تندور کے پاس آئی، آگے کیا دیکھا کہ موسیٰ اپنے ہاتھ کا انگوٹھا جو ہے وہ منہ میں لے کے چوس رہا۔ نہ موسیٰ جلا ہے، نہ جس کپڑے میں موسیٰ لپٹے ہوئے تھے وہ جلا ہے۔ غور کرنے کی بات یہ ہے کہ کیا تندور جلانے والی، تندور میں روٹیاں پکانے والی، اس کی آنکھیں نہیں تھیں، اندھی تھی؟ جواب ملے گا کہ نہیں، اندھی نہیں تھی۔ اگر اندھی ہوتی وہ روٹیاں کیسے پکاتی؟ آنکھیں تھیں اس کی، پھر موسیٰ اس سے نظر کیوں نہیں آیا؟ اس کا ایک جواب لکھا تھا مورخین نے، وہ لکھتے ہیں کیونکہ جب اس نے تندور کو روشن کیا، وہ جناب موسیٰ جس کپڑے میں لپٹے ہوئے تھے وہ کپڑا بھی آگ کی طرح ہو گیا تھا، اس کا رنگ آگ کے ساتھ مل گیا تھا۔ دیکھنے والوں کو پتہ ہی نہیں چلتا تھا کہ یہ آگ کا انگارہ پڑا ہوا ہے۔
لیکن جلایا نہیں ہے موسیٰ، تندور سے نکالا، آواز قدرت آئی، اے مادر موسیٰ بے چین نہ ہو، میں اللہ جس کی شان ہے ان اللہ علی کل شیء قدیر، میں تیرا بیٹا تجھے واپس پلٹاؤں گا، تو جلدی سے اس کو ایک بکس میں بند کر کے دریا کے سپرد کر دے۔ ایک صندوق بنوایا گیا، اس میں موسیٰ کو رکھا، بند کر کے دریا نیل کی لہروں کے سپرد کر دیا۔ ماں بے چینی کی کیفیت میں گھر اپنے بیٹے کے لیے دعا کر رہی ہے، اپنی بیٹی کو کہا کہ دیکھ تیرے بھائی کو دریا کے سپرد کیے، تو جا اس کے پیچھے پیچھے چل، دیکھ کہاں جاتا ہے یہ۔ ماں تھی نا۔ جناب کلثوم جو ہیں دریا کے کنارے پہ چل رہی ہیں، اور وہ صندوق جو ہے وہ بہتا ہوا جا رہا ہے۔ آپ اندازہ نہیں کر سکتے کہ بہن کے دل کی کیفیت کیا ہوگی۔ وہ جب لہروں پہ وہ صندوق بہتا ہوا جا رہا تھا، کنارے پر بہن بے چینی کے ساتھ کبھی دوڑ پڑتی تھی، کبھی چلنا شروع کر دیتی تھی، کبھی رونا شروع کر دیتی تھی، کبھی اللہ سے دعا کرتی تھی پروردگارا میرے بھائی کی حفاظت فرما۔ وہ بہتا بہتا چھوٹا سا صندوق موسیٰ جس میں سو رہے تھے، فرعون نے ایک محل دریائے نیل کے کنارے پر بنوایا تھا، جناب آسیہ کی خواہش پر۔ جناب آسیہ کے ساتھ فرعون کو بڑا پیار تھا، اور اس کی خواہش پر وہ محل دریا کے کنارے پہ بنایا گیا۔ اس کی ایک بالکونی میں کھڑی ہو کے جناب آسیہ دیکھ رہے ہیں دریا کی لہروں کو، کہ یک بارگی ایک صندوق پر نگاہ پڑی کہ چھوٹا سا صندوق ہے لکڑی کا، وہ بہتا ہوا آ رہا ہے۔ جو ہی اس میں نگاہ پڑی، جناب آسیہ کے دل میں محبت پیدا ہوئی کہ اس صندوق کو حاصل کرنا چاہیے۔ کنیزوں کو بھیجا کہ جلدی کرو، میں دیکھ رہی ہوں وہ دور سے ایک صندوق بہتا ہوا آ رہا ہے، اس کو پکڑ کے میرے پاس لاؤ۔ کنیزیں محل سے نکلی، دریا کے کنارے پہ چلی گئی، ادھر وہ صندوق آہستہ آہستہ دریا کے کنارے کے ساتھ لگا۔ جناب کلثوم چلتی ہوئی بے چینی کی کیفیت میں وہاں پہنچی، کیا دیکھا کہ ان کنیزوں نے اس صندوق کو نکالنے کے بعد وہ محل میں لے گئی۔ جناب کلثوم بھی ساتھ ساتھ محل میں داخل ہو گئی۔ جناب آسیہ نے اس صندوق کو جب کھولا، اس صندوق میں ایک اللہ کا ہادی، اللہ کا نبی، نورانی چہرے والا ایک بڑا معصوم سا بچہ اپنے ہاتھ کا انگوٹھا چوس رہا ہے۔ نگاہیں چار ہوئی، جناب آسیہ کے دل میں اس بچے کے لیے محبت پیدا ہوئی۔ اپنی اولاد تھی نہیں، اپنے آپ سے وعدہ کیا کہ میں اس بچے کو اپنا بیٹا بناؤں گی، میں اس کی پرورش کروں گی۔ ادھر معمول اٹھا جناب آسیہ کا، جب فرعون آتا تھا دروازے پہ فرعون کا استقبال کیا کرتی تھی۔ اس دن اس بچے کو دیکھ رہی ہے اور اتنی محو ہے اس کو دیکھنے میں کہ فرعون محل میں داخل ہوا، جناب آسیہ کو علم ہی نہیں ہوا۔ اس وقت پتہ چلا جب آسیہ کی پشت کی جانب سے آگے فرعون کہنے لگا، اے ملکہ آج تم نے میرا استقبال دروازے پہ نہیں کیا، کیا کوئی خاص وجہ ہے؟ لیکن اس نے جب دیکھا آسیہ کی نگاہ تو فرعون کو بھی نظر آیا کہ ایک بچہ ہے جس کو آسیہ دیکھنے میں محو ہے۔ کہنے لگا، اے آسیہ یہ کہیں وہی تو بچہ نہیں ہے جس کے بارے مجھے نجومیوں نے بتایا تھا کہ تیری حکومت کا تختہ ادھر دے گا؟ عورت اس دنیا کی طاقتور ترین ہستی ہے۔ دیکھ کے کہنے لگی
فرعون تو بھی عجیب ہے، ایک طرف تو خدا ہونے کا دعویٰ کرتا ہے اور ڈرتا ہے ایک بچے سے، ایک بچے سے خوف کھا رہا ہے، یہ پتہ نہیں دریا میں کہاں سے بہتا ہوا آیا اور تو اس بچے۔ فرعون جلدی سے کہتا نہیں نہیں میں بچے سے نہیں ڈرتا، میں بات کر رہا تھا وہ نجومیوں نے جو بتایا تھا۔ جناب آسیہ کہتی ہیں کہ دیکھ تو خدا ہوتے ہوئے بھی آج تک مجھے بیٹا نہیں دے سکا، یہ مجھے میرے اللہ نے دیا ہے، میں اس کو پالوں گی۔ فرعون کہتا ہے آسیہ دیکھ میں اپنے محل میں اس بچے کو نہیں رکھ سکتا۔ جناب آسیہ فرماتے ہیں ٹھیک ہے تو نہیں رکھ سکتا نہ رکھ، میں اس کو اپنے پاس رکھوں گی، میں اس کو اپنا بیٹا بناؤں گی۔ فرعون نے غور سے اس بچے کو دیکھا، جب فرعون کی اور جناب موسیٰ کی آنکھیں ملی نا، جس کو کہتے ہیں آنکھیں چار ہوئی، ایک دوسرے کی آنکھوں میں دیکھا، فرعون کے اندر ایک خوف کی لہر دوڑی، پھر کہنے لگا آسیہ مجھے محسوس ہوتا ہے اس کے دیکھنے کا انداز عام بچوں جیسا نہیں، کہیں یہ وہی تو نہیں۔ جناب آسیہ نے پھر اس کی خدائی کے پندھار کو چھیڑا، کہنے لگی وہ تو ایک طرف خدا ہونے کا دعویٰ کرتا ہے، دوسری طرف ایک چھوٹے سے ننھے سے بچے پیارے سے بچے سے ڈر رہا ہے۔ پھر کہتے نہیں نہیں میں ڈرتا نہیں، بات کر رہا ہوں شاید یہ وہی نہ ہو۔ کہا نہیں نہیں یہ وہ نہیں ہے، پتہ نہیں کہاں سے آیا یہ بچہ، اچھا میں اس کو رکھوں گی۔ اگلا مرحلہ تھا جناب موسیٰ علیہ السلام نے رونا شروع کیا۔ جناب آسیہ فرماتی ہیں کہ اس کو بھوک لگی ہے، تو اگر اللہ ہے تو پھر اس کے رزق کا بندوبست کر، تو جو کہتا ہے میں اللہ ہوں کرو بندوبست۔ اس نے کہا آسیہ تو نے اس کو رکھا ہے، تو کہتی ہے کہ میں اس کو پالوں گی، اس کی پرورش کروں گی، تو جان اور یہ بچہ جانے۔ میں اکثر یہ بات کہا کرتا ہوں ممکن ہے جناب آسیہ نے فرمایا ہو کہ موسیٰ کو میں پالوں گی، اور فرعون یاد رکھیے بچہ اتنا معصوم ہے کہ تجھ جیسے کافر کو پالنے کا حق ہی نہیں۔ دیکھیں میں عرض کروں قرآن پاک آپ کے پاس موجود ہے یا مسجد میں موجود ہے، اس کو اٹھا کے دیکھیے۔ قرآن میں اللہ نے ایک قانون بیان کیا ہے کہ مومن مردوں کے لیے مومن عورتیں، کافر مردوں کے لیے کافر عورتیں، مومن عورتیں مومن مردوں کے لیے، کافر عورتیں کافر مردوں کے لیے۔ یہ قرآن نے ایک قانون بتایا ہے۔ اب فرعون کے کافر ہونے میں کسی کو شک نہیں، آسیہ کے مومن ہونے میں کسی کو شک نہیں۔ قرآن کہتے ہیں کہ مومن عورتیں مومن مردوں کے لیے، کافر عورتیں کافر مردوں کے لیے۔ یہاں پہ فرعون سے بڑا کافر کوئی نہیں، آسیہ سے بڑھ کے کوئی مومنہ نہیں۔ ایک گھر میں میاں بیوی کے رشتے میں پروردگار یہ کیسا آواز گزرتا ہے کہ دیکھو اے میری مخلوق، میں اللہ جب اپنے قانون کو بدلتا ہوں تو اس میں کوئی مصلحت ہوتی ہے، جو کہ میں نے موسیٰ کو فرعون کے گھر میں پرورش کرنا تھا تو وہاں مجھے مومن کامل چاہیے تھا جو میرے نبی کی پرورش کرے، کیونکہ میرے نبی کی پرورش کوئی کافر نہیں کر سکتا۔ تو میں اکثر یہ کرتا ہوں کہ امت مسلمہ کبھی غور کر، وہ موسیٰ جیسے نبی کی پرورش کرنے کے لیے اللہ نے اپنے ایک قانون کو بدل کے رکھ دیا، ایک کافر مرد کے گھر مومنہ بیوی کو رکھا۔ کیوں؟ اس لیے کہ میرے نبی کو کوئی کافر کوئی نجس ہاتھ نہ لگائے، تو محمد جیسے نبی کو پالنے والا وہ مومن نہیں ہوگا۔
اب اگلا مرحلہ آیا، وہ کیا تھا؟ بچے کو اب دودھ کون پلائے؟ دائیاں بلائی گئی۔ اب جناب کلثوم دیکھ کے یہ سارا ماجرا دیکھ رہی، دائیوں کو بلایا گیا فرعون کے محل میں، کس لیے؟ کہ جناب موسیٰ کو دودھ پلائے۔ میں نے تاریخ میں یہ لفظیں اپنی آنکھوں سے پڑھی ہیں کہ جو ہی کوئی دائی آتی تھی اور وہ اپنا سینہ ننگا کر کے چاہتی تھی کہ میں اس بچے کو دودھ پلاؤں، تو جناب موسیٰ دوسری جانب رخ کر لیتے تھے اور ایک آواز آتی تھی کہ ہم نبی نہ محرموں کو نہیں دیکھتے۔ کسی دائی کا دودھ نہ پیا۔ اب جو کلثوم اپنے بھائی کو دیکھ رہی ہے بلکتے ہوئے، روتے ہوئے، کہنے لگی کہ میں تمہیں بتاؤں ایک دائی کا پتہ میں جانتی ہوں، بنی اسرائیل کی قوم کی ہے، اس کو بلا کے دیکھے، شاید اس کا دودھ یہ قبول کر لے۔ کہا جلدی کرو، بتاؤ۔ جناب آسیہ فرماتے جلدی سے بتاؤ۔ جناب کلثوم نے بتایا، گئے وہاں، جناب موسیٰ کی ماں کو بلایا، لے کے آئے۔ جو جناب موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام اپنے والدہ کے ہاتھوں پہ گئے، پستان کو منہ میں لیا، دودھ پینا شروع کر دیا، پورے محل میں خوشی کی لہر دوڑ گئی، اور پھر کہا کہ بی بی تو ہمارے اس بیٹے کو دودھ پلا۔ اللہ نے اپنے نبی کو ماں سے بھی ملایا، پھر فرعون جے بدبخت کے خزانوں سے اس کے خاندان کے رزق روٹی کا بھی بندوبست ہے، جس نے 70,000 بچے قتل کر دیے تھے اس خوف سے کہ کہیں یہ وہ نہ ہو جو میری حکومت کا تختہ الٹ دے، اب اسی کو پروان چڑھا رہا ہے۔ ہوا کیا؟ یوں کر کے جھک کے دیکھ رہا ہے موسیٰ کو، آنکھوں میں آنکھیں ڈالی ہوئی ہیں، اندر ایک خوف کی لہر دوڑ رہی ہے، اور کہہ رہا ہے کہ آسیہ یہ کہیں وہی بچہ نہ ہو۔ یہ باتیں کر رہا تھا جس نے اپنی داڑھی میں سرخ رنگ کے موتی پرو رکھے تھے۔ جناب موسیٰ نے ننھا سا ہاتھ اٹھایا، داڑھی سے پکڑا، پکڑ کے تھوڑی سی حرکت کی۔ مورخین لکھتے ہیں کہ سر سے لے کے پاؤں تک بدن کے ہر جوڑ سے کہ چچکنے کی آوازیں پیدا ہوئیں، اس کے پورے بدن میں ایک خوف کی لہر دوڑی۔ جلدی سے اس نے یہ جملہ کہا، آسیہ اس کے پکڑنے کا انداز بھی عام بچوں جیسا نہیں، اس نے میری داڑھی کو پکڑ کے ہلایا ہے، میرا پورے بدن کا ایک انگ جو ہے وہ دکھنا شروع ہو گئے۔ ادھر سے جناب موسیٰ نے کھینچا تو ہاتھ میں داڑھی کے چند بال آ گئے، دودھ کے بعد آ گئے۔ کہنے لگا میں اب اس کو زندہ نہیں چھوڑوں گا، میں اس کو قتل کر دوں گا۔ اس نے اتنی بڑی گستاخی کی ہے، میری داڑھی کے بال اس نے نوچ لیے۔ جناب آسیہ فرماتی ہیں کچھ خوف خدا کر، کچھ حیا کر۔ چھوٹا سا بچہ، اس کو کیا پتا تیری داڑھی میں یہ سرخ رنگ تھا، بچے کو پسند آیا، اس نے ہاتھ سے پکڑ لیا، دو بال ٹوٹ گیا، کیا قیامت آ گئی ہے؟ عورت جو چاہے وہ مرد سے منوا سکتی ہے۔ تاریخ گواہ ہے اگر آسیہ فرعون جیسے مرد سے اپنی مرضی کے مطابق اس کے غصے کو ڈھال سکتی ہے، تو آج بھی اگر عورت چاہے کہ میرا شوہر نمازی بن جائے، بن سکتا ہے۔ شرط یہ ہے کہ عورت دیندار ہو۔ بڑا خوبصورت جملہ ہے کہ جس خاندان کے مرد دیندار ہوں، دین ان کی دہلیز تک پہنچتا ہے، اور جس خاندان کی عورتیں دیندار بن جائیں، دین پھر کئی نسلوں تک جاتا ہے۔ اصل انسانی معاشرے کی تربیت میں بہت بڑا کردار ہے عورت کا۔ انسان کے لیے وہ بے شک جس مرتبے کا بھی انسان ہو، پاک پیغمبر نے یہ فرمایا اطلب العلم من المہد الی اللحد،
انسان کے لیے پہلی درسگاہ اس کی ماں کی آغوش ہے۔ یہ فرما کے پاک پیغمبر نے قیامت تک آنے والی نسل انسانی کو یہ بتا دیا کہ یاد رکھو، بچہ ایک لحظے کا ہو وہ علم حاصل کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے، بشرطے کہ جس گود میں آیا ہے وہ اسے علم دے سکے۔ یہ پاک پیغمبر کا فرمان اس پہ دلالت کرتا ہے۔ تو عرض کر رہا تھا کہ عورت ہی وہ ہستی ہے جس نے نبیوں کو اپنی گود میں پروان چڑھایا، رسولوں کو اپنی گود میں پروان چڑھایا، اولو العزم پیغمبروں کو اپنی گود میں پروان چڑھایا، ولی کتب ابدال قلندروں کی تربیت عورت نے کی، عام انسانوں کو پروان چڑھایا عورت نے۔ تو اس لیے ضروری امر یہ ہے کہ ہم ان خواتین کی تعلیم و تربیت کا بندوبست بھی کریں۔ 4 فلسفی بیٹھے تھے، ان میں کے درمیان یہ بات چھڑ گئی کہ بچے کی تربیت کا زمانہ کون سا ہے۔ ایک نے کہا جی 5 سال، دوسرے نے کہا نہیں 7 سال، تیسرے نے کہا نہیں 15 سال کا مرد بالغ ہوتا ہے، 9 سال کی بچی بالغ ہوتی ہے، لہذا جو ہی وہ بالغ ہو اس کی تربیت کا زمانہ ہے۔ چوتھا جو بوڑھا سا ایک فلسفی بیٹھا تھا، اسے پوچھا گیا تو بھی بتا، اس نے کہا جس بچے کی تربیت کرنے کا یہ سوال آپ کر رہے ہیں کہ اس کے عمر کا کون سا حصہ ہے جہاں سے اس کی تربیت شروع کرنا چاہیے، وہ کہتا گا کہ اس کے پیدا ہونے سے 9 سال پہلے اس کا تربیت کا زمانہ ہے۔ انہوں نے کہا شریف آدمی جس کی تربیت کرنا ہے وہ ابھی دنیا میں آیا نہیں، تو کہتا 9 سال پہلے اس کی تربیت کا زمانہ ہے۔ اس فلسفی نے کہا کہ اے عقل مند لوگوں، زمیندار پہلے زمین کی تیاری کرتا ہے پھر اس میں بیج بوتا ہے۔ جس خاتون کے بطن سے تم چاہتے ہو وارث حاصل کرنا، پہلے اس کی تربیت کرو۔ 9 سال کی بچی کو اسلام نے بالغ قرار دیا ہے، پہلے اس بچی کی تربیت کرو۔ جتنی اعلیٰ تربیت اس بچی کی ہوگی، اس کے پیٹ سے پیدا ہونے والا بچہ بھی اتنا عظیم ہوگا۔ جتنی ماں عظیم ہوگی اس کا بیٹا بھی اتنا ہی عظیم ہوگا۔ اسی لیے نپولین بوناپارٹ غیر مسلم ہے، اس نے ایک جملہ کہا تھا کہ if you give me good mothers I shall give you good nation۔ اگر تم مجھے اچھی ماں دو گے میں تمہیں ایک اچھی قوم پیدا کر کے دوں گا۔ وہ یہ بھی کہہ سکتا تھا کہ اگر اچھا باپ دو گے تو میں تمہیں ایک اچھی قوم دوں گا، نہیں، اس نے یہ کہا ہے کہ اگر تم اچھی ماں پرووائڈ کرو گے تو میں تمہیں ایک اچھی قوم عطا کروں گا۔ پتہ چلا کہ انسان کی تربیت کا مرکزی نقطہ اور سب سے پہلی درسگاہ وہ ہے آغوش مادر۔ لہذا ہمیں چاہیے کہ ہم اپنی بچیوں کی تربیت، اپنی بچیوں کی تعلیم کے لیے ہمیں متوجہ ہونا ہوگا۔ میں اکثر یہ بات کہا کرتا ہوں کہ کتنا بدبخت ہے وہ بندہ جو لاکھوں کا جہیز دیتا ہے اور اس جہیز میں اگر وہ قرآن نہ دے، لوگ کہتے ہیں اس نے کیا دیا، اس نے قرآن ہی بیٹی کو دے دیا، اور وہ قرآن بیٹی کو جہیز میں دیتا ہے۔ بدبخت ہے وہ بندہ جو بیٹی کو جہیز میں تو قرآن دے لیکن اسے قرآن کی تعلیم نہ دے۔ اپنی بچیوں کو قرآن کی تعلیم دو، اپنی بچیوں کو سورہ نور یاد کرواؤ، سورہ نور کے ترجمہ اور تفسیر پڑھاؤ، تاکہ آپ کی بیٹیوں کو پتہ چلے کہ ہم نے آئندہ آنے والی نسل جو ہے اس کو تربیت کیسے کرنا ہے، ہمیں طہارت کے مسائل سیکھنا ہے۔ اتنی عجیب بات نہیں ہے کہ اپنے آپ کو کنیز زہرا بھی سمجھے اور اسے پردے کا خیال بھی نہ ہو، اسے طہارت کے مسائل بھی یاد نہ ہو۔ دیکھیے میں عرض کروں، آج کا انسان اپنے آپ کو اس
جگہ پہ لے آیا ہے، وہ کہتا ہے کہ جی یہ کچھ غیرت کے بھی تقاضے ہیں، اب میں بیٹی کو وہاں بھیجوں جی، وہ پڑھنے جائے جی، وہ تنہا آباد آگے جی درسگاہ میں جائے۔ میں کہتا ہوں اپنی غیرت کا انداز تو دیکھ، آج تیرے گھر میں ٹی وی پر، نیٹ پر ہر قسم کے پروگرام ہیں، تو اپنی بچیوں کے ساتھ بیٹھ کے دیکھتا ہے، اس جگہ پہ تیری غیرت جوش میں نہیں آتی؟ اپنی بچیوں کے ساتھ بیٹھ کے ڈرامہ دیکھتا ہے جس میں فحاشی اور یعنی کے مناظر تو دیکھتا ہے، تیری بچیاں بھی تیرے ساتھ بیٹھ کے دیکھتی ہیں، وہاں تیری غیرت کہاں جگ جاتی ہے؟ صرف دین سیکھنے کے لیے تیری غیرت جوش میں آتی ہے؟ نہیں میرا دوست، اپنی بچیوں کو جاہل نہ بنا، ان کی تعلیم و تربیت کا اہتمام کر، جس طرح اپنے بیٹوں کی تعلیم و تربیت پہ تو لگا ہوا ہے، اسی انداز میں اپنی بچیوں کو بھی ان کی تعلیم و تربیت کا بھی خیال کر، تاکہ کل آنے والی نسل جو ہے وہ نجیب، شریف اور صالح ترین افراد پہ مشتمل ہو، کیونکہ جو وقت گزر رہا ہے ہم نے اس زمین کو ہموار کرنا ہے کہ نرجس کا لال آ سکے، اور جب امام زمانہ صلی اللہ علیہ شریف ظہور پذیر ہوں، درود پڑھیے بابا ان کے لشکر میں شامل ہونے کے لیے ایک نسل کو ہم نے تیار کرنا ہے، اپنے معاشرے کو تشکیل دینا ہے۔ صبح شام جو امام زمانہ کے ظہور کی دعائیں مانگ رہے ہو، اپنے ماحول کو بھی اتنا پاکیزہ بناؤ۔ اگر آج امام زمانہ جل اللہ شریف تشریف لے آئیں، کیا اس بستی میں ہمارے پاس کوئی ایسا گھر ہے جس میں ہم امام زمانوں کو بٹھا سکیں؟ جی نہیں، تو کس بل بوتے پہ ہم دعائیں مانگتے ہیں؟ ہمیں اپنا ماحول بنانا ہے، ہمیں اپنے گھروں کو پاکیزہ بنانا ہے، ہمیں اپنے گلی و بازار اتنے پاکیزہ بنانے ہیں جہاں پہ وہ ہستی آ سکے۔ میری یہ تھوڑی سی طرح باتوں کو زیادہ سمجھتے ہوئے غور کرنا کہ کیا واقعتاً ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے زمانے کا وارث تشریف لے آئے؟ کیا یہ ہماری خواہش ہے؟ تو یقیناً آپ کے اندر بھی ایک ہاتھی چھپا بیٹھا ہے، وہ آپ کو بتائے گا کہ ہاں اگر ہم چاہتے ہیں تو پھر ہمارا گھر وہ مظلوموں کی پناہ گاہ ہونا چاہیے، وہ بھوکوں کے لیے وہاں رزق اور کھانا ان کو ملنا چاہیے، وہ یتیموں کے لیے آسمان کی طرح سائبان بننا چاہیے۔ ہمارے گھر میں کوئی ایسی چیز نہیں ہونی چاہیے جس میں سے زکوٰۃ ادا نہ ہو، جس میں سے خمس ادا نہ ہو، جس میں سے صدقات نہ نکالے ہوئے ہوں۔ ہمارے گھر میں ہر چیز پاکیزہ ہونا چاہیے۔ دیکھیں نا، ہمارے گھر میں مہمان آنے والا ہو، اطلاع ہمیں مل جائے، ہم اپنے گھر کو بھی صاف ستھرا کرتے ہیں، اپنے دروازے کے باہر گلی بازار میں بھی ہم جھاڑو لگاتے ہیں، پانی چھڑکتے ہیں، کیوں؟ آنے والا جو وہ خوش ہو جائے کہ واقعہ میرے آنے کی سے خوشی ہوئی ہے۔ تو امام جیسی ہستی جس کو ہر روز ہم پکار کے کہتے ہیں کہ مولا کب تشریف لاؤ گے، جلدی آؤ، اس زمین کو تو انصاف سے پر کر دو، کیا ان کے آنے کے لیے ہمیں تیاری نہیں کرنا ہے؟ یقیناً ہمیں تیاری کرنا ہے، اس جانب بھی ہمیں توجہ کرنا ہے۔ اور یاد رکھیے گا کہ وہ جو معصوم کا فرمان ہے کہ ماتا ولم یعرف امام زمانے ہی ماتا میتۃ الجاہلیہ، کہ جو بندہ بغیر معرفت امام کے اس دنیا کو چھوڑ کے چلا گیا، مر گیا، وہ جہالت کی موت مرے گا۔ اس سے جاہل کہا گیا ہے، ان پڑھ نہیں۔ جاہل کا معنی ان پڑھ نہیں ہوتا، ایک ہوتا ہے ان پڑھ، وہ اسے کہتے ہیں کہ جو لکھنا اور
پڑھنا نہ جانتا ہو، اسے کیا کہتے ہیں؟ ان پڑھ۔ اور ان پڑھ جو ہوتا ہے وہ جاہل نہیں ہوتا، ضروری نہیں کہ ان پڑھ جاہل ہو، جاہل اور چیز ہے، ان پڑھ ہونا اور بات ہے۔ ان پڑھ اسے کہتے ہیں جو لکھنا پڑھنا نہ جانتا ہو، جاہل اسے کہتے ہیں بے شک اس نے پی ایچ ڈی کی ہوئی ہو، اگر وہ حق اور باطل کے درمیان فرق نہیں سمجھتا تو وہ جاہل ہے۔ ایک بندہ ایک دن بھی کسی مکتب میں نہیں گیا، وہ حق اور باطل کے درمیان فرق کو سمجھتا ہے تو وہ ان پڑھ ہو سکتا ہے، جاہل نہیں۔ اس لیے کہا جاتا ہے کہ آل رسول کے ساتھ محبت رکھنے والا ان پڑھ ہو سکتا ہے، جاہل نہیں ہوتا۔ جی آپ ماشاءاللہ باشعور لوگ ہیں، آپ کو اس جانب متوجہ ہونا ہے۔ میں عرض کرنی چاہ رہا تھا کہ اللہ رب العزت نے انسان کے لیے ہدایت کا کیسا انتظام کیا کہ انسان سے کے آنے سے پہلے اللہ نے ہادی پہ بھیجا، پہلے انسان کو نبی بنا کے اللہ نے یہ ثابت کر دیا کہ اے انسان تیرے آنے سے پہلے میں نے تیری ہدایت کا بندوبست بھی کر دیا، ہادی بھی بھیج دیا، اور یاد رکھ ابھی تو ماں کے پیٹ میں ہے، دنیا میں نہیں آیا، میں نے تیرا رزق تیری ماں کی چھاتی میں رکھ دیا۔ ہدایت بھی اللہ کی جانب سے، رزق بھی اللہ کی جانب سے۔ اللہ نے ہدایت کو بھی انسان کے دنیا میں آنے سے پہلے بھیج دیا دنیا میں، اور انسان کا رزق بھی اس کے دنیا میں آنے سے پہلے بھیجا، اور اتنی خوبی کے ساتھ بھیجا، اس میں کوئی جراثیم داخل نہیں ہو سکتا۔ یہ بزرگوں کی ایک ضرب المثل ہے، مائیں آج بھی کہتی ہیں اپنے بیٹوں کو، جب بیٹے تنگ کرتے ہیں نا، کہا نہیں مانتے ماں کا، تو بعض اوقات ماں کہتے ہیں کہ میں نے تجھے 32 دھارے نہیں بخشوں گی، میں نے تجھے 32 دھارے نہیں بخشوں گی۔ مجھے ایمان سے بتا، کیا ماں کی صرف وہ 32 دھاریں تو نے پی ہیں؟ کیوں بھائی 2 سال تو نے دودھ پیا اپنی ماں کا، اس میں صرف 32 دھاریں پی؟ نہیں۔ علماء لکھتے ہیں کہ اے انسان جب تو دنیا میں آیا تھا، تیرے گلے کی شریانیں اتنی نازک تھیں کہ وہ ماں کے دودھ کے بہاؤ کو برداشت نہیں کر سکتی تھی۔ اللہ نے تیری ماں کے پستان کے نپل میں 32 چھوٹے چھوٹے سوراخ کیے۔ جب تو نے پہلی مرتبہ اپنی ماں کا پستان منہ میں ڈال کے چوسا تھا، وہ ننھے 32 قطرے دودھ کے جو تیرے حلق سے نیچے اتر کے تیری زندگی کا سبب بنے، ان کے متعلق کہا جاتا ہے کہ تجھے میں 32 دھارے نہیں بخشوں گی۔ اور یاد رکھ اے انسان، اللہ کریم جو پوچھ رہا ہے کہ اے انسان بتا تو صحیح کون سی چیز ہے جو تجھے اپنے کریم رب سے دور لے گئی۔ وہ اللہ نے یہ ایک کرم بھی تجھ پہ کیا کہ تو دنیا میں پہنچا تو تیری خدمت کے لیے ماں اور باپ موجود تھے۔ اس باپ کی قدر کر، اس باپ کا شکریہ ادا کر جس کی وجہ سے آج تیرا وجود ہے اس دنیا میں۔ اگر یہ ماں اور باپ نہ ہوتے تو کہاں ہوگا؟ یہ وہ ہستیاں ہیں جو باپ بھوکا رہ کے سارا دن مشقت کر کے اپنی اولاد کے لیے سہولتیں مہیا کرتا ہے کہ میرے بیٹے کو یہ بھی مل جائے، میرے بیٹے کو یہ بھی اس کے پاس ہونا چاہیے، یہ بھی ہونا چاہیے۔ ماں خود بھوکی رہتی ہے، اپنے بیٹے کو اپنا جگر کا خون چسا کے پروان چڑھاتی ہے۔ کیا اس لیے کہ جب تو جوان ہو جائے تو اسی ماں کو گالیاں بکے؟ کیا اس لیے کہ تو جوان ہو جائے تو اپنے باپ کا گریبان پکڑے؟ نہ حیا کر۔ اگر تو نے ماں کا حق ادا نہ کیا، تو نے باپ کا حق ادا نہیں کیا، وہ کریم رب تجھے کبھی معاف نہیں کرے گا۔ کیوں؟ اللہ رب العزت نے قرآن پاک میں جس جگہ پر اپنے حق کا تذکرہ کیا ہے، ساتھ ساتھ اس نے والدین کے حقوق کا بھی تذکرہ کیا ہے۔
کافی سارا وقت میں نے آپ کا لے لیا، لیکن میں نے کل بھی عرض کیا تھا، یاد رکھیے یہ 10 دن جو ہیں اللہ نے ہمیں عطا فرمایا، پتہ نہیں آئندہ سال ہماری زندگی میں یہ 10 دن آئیں یا نہ آئیں، ان 10 دنوں میں سید الشہداء نے اسلام کے قوانین کو بچایا، اسلام کے اخلاقیات کو بچایا، اسلام کے روشن قوانین کی حفاظت کی، قرآن اور دین اسلام کی تعلیمات کی حفاظت کی، اور ان کے تحفظ کرنے کے لیے زہرا کے بیٹے نے بڑی قربانیاں دی۔ اقدار انسانی کا تحفظ کرتے ہوئے امام حسین علیہ السلام نے اتنے دکھ برداشت کیے ہیں، آپ اندازہ بھی نہیں کر سکتے۔ میں نے دانش میں پڑھا کہ جب مدینہ چھوڑا تھا نا امام نے، آ کے مکہ میں قیام کیا تھا، کم و بیش 4 ماہ کا عرصہ مکہ میں گزرا۔ 8 ذی الحج کے دن بطول کے بیٹے نے اپنے احرام، حج کے احرام کو عمرے کے احرام میں بدلا۔ مسلمان کعبہ کی جانب آ رہے تھے حج کرنے کے لیے، زہرا کا بیٹا اسے چھوڑ کے نکل رہا تھا مکہ سے۔ جناب عباس کے علمدار آگے بڑھ کے 10 بستہ عرض کرتے ہیں، آقا آپ نے جب ارادہ کر ہی لیا ہے کہ حج چھوڑ کے واپس جائیں گے، اگر آپ اجازت دیں تو یہ کعبہ کا طواف کرنے والوں کو میں بتانا ہوں کہ تیری عظمت کیا ہے؟ کہا ہاں عباس۔ غازی عباس علمدار نے کعبے کی چھت پہ کھڑے ہو کر ایک مختصر سا خطبہ بیان کیا۔ ام البنین کا لال کعبے کی چھت پہ کھڑے ہو کے آواز دے کے کہتے ہیں، او کعبہ کا طواف کرنے والوں سنو، جس کے باپ نے کعبے کو شرف بخشا تھا، کعبہ کو قابل عزت بنایا تھا، اس کا بیٹا کعبے کا طواف چھوڑ کے جا رہا ہے۔ یقین جانیے بڑا کوئی عجیب منظر تھا۔ امام نے کعبہ سے جب باہر نکلے، مکہ کو چھوڑا، مکہ کے باہر پہلی منزل پہ جب پڑاؤ کیا تو صبح کے وقت وہاں سے چلنا چاہتے ہیں، ادھر سے ایک سوار آتا ہوا نظر آیا۔ جب وہ قریب پہنچا تو وہ ایک شاعر تھا، فرزدق نام تھا اس کا۔ اسے امام نے پوچھا کہ کہاں سے آ رہے ہو؟ کہنے لگا کوفہ سے۔ مولا فرماتے ہیں کوفہ کی کیا حالت ہے؟ کہنے لگا مولا کوفے کی حالت پوچھتی ہے؟ فرماتے ہیں ہاں۔ کہنے لگا جب میں نے کوفہ کو چھوڑا ہے اس وقت کیفیت یہ تھی کہ لوگوں کے دل آپ کے ساتھ ہیں، ان کی تلواریں جو وہ یزید کے ساتھ ہیں۔ بات چلے آج 2 محرم کا دن ہے، آج کا دن وہی دن ہے جس دن امام کربلا میں پہنچے۔ کل کا جو دن گزرا 1 محرم کا، وہ دن تھا جب بھور نے آ کے راستہ روکا، اور جب پہنچا 2000 کا لشکر لے کر، امام علیہ السلام ایک جگہ پہ قیام پذیر ہیں۔ دور سے دیکھا گھوڑوں کی کنوتیاں نظر آئیں۔ امام فرماتے ہیں عباس جی مولا، وہ سامنے دیکھنا کوئی لشکر آ رہا ہے، تو مرد میدان ہے؟ مولا عباس نے دیکھا تو کہا ہاں آقا، گھوڑ سوار آ رہے ہیں۔ امام فرماتے ہیں اپنے اپنے مشکیزیں سنبھالو،
یہ جو آ رہے ہیں پیاسے ہوں گے، ان کو پانی پلانا۔ حر کا لشکر قریب پہنچا، مولا عباس نے آواز دی، اکبر، قاسم، اپنے اپنے مشکلیں اٹھا لو، آقا کا حکم ہے، آنے والوں کو پانی پلاؤ۔ حر کے تمام لشکر کو پانی پلایا۔ جب پانی پلا چکے نا، مولا حسین زہرا کا لال آواز دے کے فرماتے ہیں، عباس جی آقا، گھوڑوں کو بھی پانی پلاؤ۔ گھوڑوں کو پانی پلانا شروع کیا۔ امام فرماتے ہیں، عباس تم جانتے ہو نا، گھوڑا بڑا نفیس مزاج جانور ہے، یہ ایک باری پانی نہیں پیتا۔ میں نے تاریخ کے سینے میں دیکھا ہے، لکھا ہوا تھا 7 بار گھوڑوں کے سامنے پانی رکھا گیا۔ اور میں اکثر سوچا کرتا ہوں کہ شاید امام بتانا چاہتے تھے، اوے حر کا لشکر یاد رکھو، ہم آل رسول کو حیوانوں کو بھی پیاسا برداشت نہیں کر سکتے۔ ایسا نہ ہو کہ کل ہمارے بچے پانی مانگے، ان کے جواب میں تیر نہ چلانا، پانی۔ نماز پڑھنے کا وقت آیا، امام علیہ السلام پوچھتے ہیں، حر نماز میرے ساتھ پڑھے گا یا الگ پڑھے گا؟ حر کہنے لگا، مولا آپ کو ہوتے ہوئے میں الگ نماز پڑھوں؟ میں کوئی اتنا بدبخت ہوں؟ مولا کی اقتدا میں اس نے نماز پڑھی۔ جب مولا چلے، اس نے راستہ روکا۔ مولا کی سواری کی لگام جب اس نے پکڑی نا، تو مولا حسین بادشاہ فرماتے ہیں کہ او حر، تیری ماں تیرے غم میں روئے۔ 7 معامل بھی چل رہے تھے۔ حر نے جب یہ بات سنی نا، سر جھک گیا اور زیر لب اس نے یہ جملہ کہا کہ مولا، اگر آپ کی ماں زہرا نہ ہوتی تو شاید میں بھی یہی کہتا۔ یہ آواز زہرا کی بیٹی نے سنی، قریب بلا کے نا، زہرا کی بیٹی نے شہزادے لنگو سے کہا، جاؤ اپنے پاپا سے کہو میری بات سنیں۔ امام جب اپنی بہن کے محمل کے قریب پہنچے اور فرماتے ہیں، ماں جائی کیوں بلوایا ہے؟ بی بی کہتی ہے، ماں جائے، جب آپ نے کہا ہے نا حر کو کہ تیری ماں تیرے غم میں روئے، تو حر نے زیر لب یہ جملہ کہا ہے، اگر آپ کی ماں زہرا نہ ہوتی تو شاید میں بھی یہی کہتا۔ ماں جائے، اس حر کے ذہن میں ہماری ماں کی عزت موجود ہے۔ یہ اس منزل سے چل کے آج اس خطے پہ پہنچے ہیں جس خطے پہ امام کی سواری ہو گئی، کیونکہ امام سارے حالات و واقعات اپنے نانا کی زبان سے سن چکے تھے۔ جب سواری ہوئی نا، تو امام نے 7 سواریاں بدلی۔ وہاں سے کے چرواہوں کو بلایا، پوچھا، یار بتاؤ اس خطے کا نام کیا ہے؟ کسی نے کچھ بتایا، کسی نے کچھ بتایا۔ جب آخری سواری 7ویں سواری پہ امام سوار تھے نا، تو ایک پورے سے چرواہے نے بتایا کہ اس زمین کو کرب و بلا بھی کہتے ہیں۔ یہ سننا تھا، زہرا کے بیٹے نے رکاب پہ وزن ڈال کے اپنا دوسرا پاؤں زمین کی جانب نیچے رکھتے ہوئے یہ جملہ کہا، اِنَّ لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ۔ اتر گئے۔ مولا عباس پوچھتے ہیں، مولا یہ آیت تو بندے موت کو پڑھتے ہیں۔ امام فرماتے ہیں، ہاں میرے نانا نے یہی بتایا تھا، یہی وہ خطہ ہے عباس جہاں ہم مارے جائیں گے، اسی خطے میں ہم دفن ہوں گے۔ اتار دو سامان، یا خیام لگاؤ۔ سامان اتار دیا گیا اور امام فرماتے ہیں، عباس جی آقا، اکبر کو ساتھ دو، وہ سامنے جو آبادی ہے نا، جاؤ وہاں
جا کے پتہ کر کے آؤ اس زمین کا مالک کون ہے، میں یہ زمین خریدنا چاہتا ہوں۔ یہ دونوں شہزادے جب اس بستی میں پہنچے، شاہی خاندان کے شہزادے تھے، ایک سر سے لے کے پاؤں تک ہو بہو ہم شکل پیغمبر، دوسرا سر سے لے کے پاؤں تک ہم شکل حیدر، دونوں شہزادے اتنے خوبصورت، جب کبھی مدینے کے بازار سے گزرتے تھے تاجر اپنے کام روک کے کہتے تھے وہ جس نے محمد و علی کو دیکھنا ہو ان دونوں شہزادوں کو دیکھے۔ یہ دونوں شہزادے جب پہنچے نا، اس بستی کی ساری عورتیں، مرد، بوڑھے، جوان، بچے ارد گرد اکٹھے ہو گئے، درمیان میں دو چاند کھڑے ہیں اور کہہ رہے ہیں ہم یہ جاننا چاہتے ہیں وہ سامنے جو صحرا ہے اس کا مالک کون ہے۔ لوگوں نے پوچھا کیوں؟ مولا فرماتے ہیں کہ ہمارا سردار مدینے کا سردار ہے، وہ وہاں اپنی رہائش رکھنا چاہتا ہے، وہ زمین خرید کرنا چاہتا ہے۔ ایک سفید سر والی بی بی وہ خاتون آگے بڑھ کے دیکھ کے سر سے لے کے قدموں تک زیارت کرنے کے بعد کہتے ہیں مجھے کسی شاہی خاندان کے شہزادے لگتے ہو، جاؤ جا کے اپنے سردار سے کہو اور زمین ہے وہاں چلا جائے، یہ زمین اس کے رہنے کے قابل نہیں۔ کہا بی بی آخر کیوں رہنے کے قابل نہیں؟ تو وہ خاتون رو کے کہنے لگی ہمارا رقبہ اس کی دوسری طرف ہے، میرا شوہر کھیتی باڑی کرتا ہے، میں صبح کو اس کا کھانا لے کے جاتی ہوں، جب عصر کا وقت ہوتا ہے میں واپس آتی ہوں، جب میں واپس آتی ہوں میں نے اکثر دیکھا ہے اس صحرا کے ٹکڑے میں کبھی اس نیلے کے ساتھ، کبھی اس نیلے کے ساتھ، کبھی اس نیلے کے ساتھ ایک سیاہ پوش خاتون ہے جس کے ماتھے پہ سیاہ پٹی موت کی باندھی ہوتی ہے، وہ رو کے کہتی ہے میں تجھے یہاں روؤں میرا حسین، میں تجھے کہاں روؤں، یہ اسیر زدہ زمین ہے، جاؤ اپنے سردار سے کہنا کسی اور جگہ پہ رہائش رکھ دے، ماتم حسین۔ اللہ القوم الظالمین واسجال